أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم مالک ارض و سمادی انگنت اور لاتعداد حمد و ثنا تو بعد لکھتے کروڑا درود و سلام آمینت لال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء خیر البراء شمس الزہا بدر الدجا امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دے واسطے مالک الملک دا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ رب کبریا نے میں اور آپ کو اشرف المخلوقات انسان بنایا اور سب تو عظیم دین اسلام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت دین اسلام دی ایک تعلیم نو سنو زندگی دے اندر اتارنے دی توفیق عطا فرمائے اور سنے معاشرے اندر ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دین اسلام دی اے تعلیم اللہ دے فضل دے نال نظر ہوتی ہے۔ جدوں اطلاع پہنچ دیئے پیغام پہنچ دے کہ فلاں میرے گھر مہمان بڑھ کے آ رہے ہیں اور تسی ماشاءاللہ جان دے ہو ہر بندہ کس طرح اہتمام کر دے اور آن والے مہمان دا انتظار کر دے اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حیثیت کو ود کر کے انہوں عزت دینا چاہتا ہے، انہوں سکون دینا چاہتا ہے، رہائش دے اعتبار دے نال، کھان پین دے اعتبار دے نال، توجہ دے اعتبار دے نال، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جے اللہ دے ایمان ہے، آخرت دے ایمان ہے، تے تیرا کوئی مہمان بڑھ کے آنا او دا خیال کرے کر، اکرام کرے کر، اہتمام کرے کر۔ اللہ رب العزت اس اہتمام دے بدلے ساڑھے سارے دی نجات آسان فرمائے۔ تو میرے بھائیوں آج شام نو یا کل شام نو اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک بہت ہی عظیم مہمان، عظمت والا مہمان، ماہ رمضان کا مہینہ اللہ دے فضل دے نال آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اتنیاں برکتاں سنو اپنے دامن کے اندر سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی میری گفتگو دا محور ایک ماہ رمضان کتنی عظمت والا مہینہ اور جڑا بندہ روزے کا اہتمام کرتے اے روزہ میرے تیرے واسطے کتنے فوائد اور ثمرات دا ذریعہ بڑھ جاتا ہے۔ اختصار دے نال یہ بات بیان کر کے آخر دے بیان کرا گا کہ اسی اس ماہ رمضان تو فائدہ کس طرح اٹھا سکنے ہیں، کیڑیاں چیزاں موجود ہونگیاں تے اے ماہ رمضان ساڑھے واسطے پیغام نجات بڑھ جائے گا اور اے روزے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بڑھ جان گے۔ حضرات ماہ رمضان دی عظمت اللہ
رب العزت نے اپنی پاک کلام دی اندر اس مہینے دا تذکرہ فرمایا تے واضح فرما دی. اللہ کی ذات نے اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان دی فضیلت دا بیان اللہ نے شروع فرمایا کہ وہ مہینہ عظمت والا مہینہ میں جدے اندر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا. اور ماہ رمضان دی عظمت دا تذکرہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے آخری عشرے دی اندر تاک راتاں دی اندر لیلۃ القدر قدر والی رات رکھی ہے. جڑا بندہ بیان کر دینا اللہ ہزار مہینیاں کی عبادت دا ثواب عطا فرما دیندے نے. ماہ رمضان کی عظمت فضیلت دا تذکرہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت والی زبان تو اس ماہ رمضان نو شہر عظیم کیا. عظمت والا مہینہ جڑا بندہ اس مہینے دی قدر کر دینا اس مہینے دی اندر اچھا اہتمام کرتا ہے نا اللہ کی ذات ایسی عظمتاں دے نال نواز دے نے. ایک بندہ دنیا اندر بھی عظیم ہو جاتا ہے آخرت دیا عظمتاں دی تے کیا کی بات ہے. اور اللہ دے پاک پیغمبر نے اس رمضان دے مہینے دی عظمت نو بیان کر دیا ہویا. اس مہینے نو شہر مبارک نہ کیا تے برکتاں والا مہینہ ہے. جڑا بندہ اس رمضان دے مہینے دی قدر کریا کردا ہے نا ادیاں برکت کڑیاں دے اندر اچھا اہتمام کریا کردا ہے نا دنیا دے اندر بھی اللہ برکتاں عطا فرماندے نے. حضرات آتے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس مہینے دی عظمت نو واضح کر دیا ہویا. ابن سید الشہور کیا تے باقیاں مہینیاں دا سردار مہینہ جڑا بندہ اس مہینے دی قدر کریا کردا ہے نا اس مہینے دی ہر گھڑی نو اچھے انداز دے نال استعمال کرن دا اہتمام کردا ہے نا اللہ دنیا اندر بھی ایمانی سرداری نال نواز دے نے. اور جنت دیاں سرداریاں دے لفظاں دے اندر تولیا نہیں جا سکدا. ماہ رمضان دا مہینہ جدی عظمت دا تذکرہ چٹل دے پیر نے فرمایا فتحت ابواب السماء. رمضان دے مہینے دی اندر آسمان دے دروازے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. وغلقت ابواب جہنم جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے شیطان نو جکڑ دیتا جاندے. اور اس مہینے دی عظمت دا تذکرہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس مہینے دے روزے رکھنا روزے دار واسطے اللہ دی طرفوں بخشش کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں. اس مہینے دی عظمت کا تذکرہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس مہینے دا قیام کرنا تراویح نماز دا اہتمام کرنا ادا قیام کرنا قیام کرنے والے واسطے بخشش کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے. اور رمضان دے مہینے دی
اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ فرمایا وَلِلَّهِ اتقاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ اس مہینے کے اندر ہر رات اللہ کسی نہ کسی کے واسطے مختلف اپنے بندے واسطے جہنم تو آزادی کا اعلان فرما دیتے ہیں حضرات پھر اگر میں یہ عظمت اور فضیلت لینا چاہنا ہوں تو میں سوچنا چاہیے آخر میں کی کرنا چاہیے کہ یہ عظمت اور فضیلت اللہ رب العزت میرے نام کر دے حضرات جو روزے اسیم رمضان دے مہینے دے اندر رکھیں گے اور یہ تو علاوہ پورے سال دے اندر جو بندہ اہتمام کر دے سوموار دے روزے دا جمعرات دے روزے دا جو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ تو ثابت نے انہوں خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ روزہ میرے بھائی شریعت اسلامیہ دی تعلیمات کی روشنی دی اندر کتنا زیادہ فوائد اور ثمرات کا پیغام بن دے سب تو پہلا فائدہ جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے نام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے نام اے روزہ اس بندے واسطے تقوی کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے خشیت الہی دا ذریعہ بن جایا کرتا ہے نام اور ایک روزہ روزے کا دوسرا فائدہ اس بندے کو اخلاص کا سبق سکھانے دا ذریعہ یہ روزہ بن جایا کرتا ہے کیونکہ صحیح الجامع کی 6538 نمبر روایت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ فجر کو پہلے روزے دی نیت نہیں کرتا نا فلا صیام لہو ادا روزہ نہیں ہویا کرتا نا اخلاص کا پیغام اخلاص کا سبق سکھانے دا ذریعہ اور اس روزے دا تیسرا فائدہ خواہش نفس نو توڑن دا ذریعہ ایک خواہش نفس جڑا بندہ من مانی تے چلیا کرتا ہے جڑا بندہ اپنی منیا کرتا ہے جڑا بندہ اپنے دل دی منیا کرتا ہے اور روزے دا اہتمام کرتا ہے اللہ من چاہی زندگی تو خطا کر کے رب شاہی زندگی دا ذریعہ بن جایا کرتا نا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا القمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحیح بخاری دی اندر 1905 نمبر روایت فعلیہ بالصوم فإنہ لہو وجاء جڑا بندہ روزہ رکھیا کرتا ہے نا اتے من چاہی زندگی کو نکل کر کے اللہ کی اطاعت کے اندر لگ جاتا ہے اور ایتا اللہ کی اطاعت وچ لگ جانا فإن الجنت فی الماء اے واسطے جنت دیاں بہارات دا ذریعہ لیکن جڑا بندہ اپنی من چاہی زندگی گزاردا قرآن دی مننی نہیں او دے نبی دے فرمان نو سننا نہیں او دے عمل کرنا نہیں اپنے دل دی مننی ہے فإن الجحیم فی الماء او دا جہنم ٹھکانا کرتا ہے اور اے روزہ میرے تے تیرے واسطے چوتھا فائدہ میرے تے تیرے اخلاق اور کردار نو سوارن دا ذریعہ بن جایا کرتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحیح بخاری دی اندر 1904 نمبر روایت اذا کانا یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب اور میرے بھائی سے سنیا کرتے ہیں نا جڑا بندہ روزے دار ہوا کرتا ہے نا جدوں کوئی مندہ بولتا ہے نا جدوں کوئی برا بولتا ہے نا جدوں کوئی غصے نہ بولتا ہے نا اے روزے دار کہتا ہے انمرؤ صائم جنوں پتہ ہونا چاہیے میں تے روزہ رکھیا ہوا ہے جڑا روزے دار ہوندا ہے او مندہ بولیا نہیں کردا جڑا روزے دار ہوا کرتا ہے اپنی زبان تو گالیاں نکالیا نہیں کردا جڑا روزے دار ہوا کرتا ہے او غیبت کریا نہیں کردا
کردا جڑا روزے دار ہویا کردا ہے اپنی زبان تو جھوٹ بولیا نہیں کردا حضرات اس روزے دا پنجواں فائدہ اللہ دے نبی نے فرمایا اے روزہ رکھنا میرے اور آپ دے واسطے نفع دا ذریعہ بن جایا کردا ہے کہ جس نفع دے مقابلے دے اندر دنیا کائنات دیاں دولتاں نہیں آ سکدیاں صحیح نسائی دے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ دی 2221 نمبر روایت مرنی بیامر انفعو اللہ اس صحابی درخواست کرتے نے اللہ کے نبی جی ایویں دا کام دسو جڑا میں اختیار کرنا وہ کام میرے واسطے نفع دا ذریعہ بن جائے اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دا اہتمام کریا کر اور اس روزے دا چھیواں فائدہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ دی صحیح الجامع کے اندر 4044 نمبر روایت روزے دا اہتمام کریا کر فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ روزے دے مقابلے کے اندر اور کوئی عبادت نہیں ہے جبکہ دوسری روایت کے الفاظ فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ جو ثواب اللہ روزے دے بدلے عطا فرماندے نے دے مقابلے کے اندر اور کوئی عبادت نہیں ہے اور میرے بھائی اس روزے دا 7واں فائدہ جڑا روزے دار ہوا کر دینا اللہ دی زبان تو نکلیوں یا دعاواں نو شرف قبولیت نال نواز دیندے نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ دی صحیح الجامع کے اندر 3032 نمبر روایت فرمایا ثلاث دعوات لا ترد 3 قسم دی ایسیاں دعاواں نے جنہاں نو اللہ رد نہیں کریا کرتے دعوت الوالد لولد کی جدوں باپ اپنے بیٹے واسطے دعا کردا ہے او دعوت الصائم جدوں روزے دار دعا کریا کردا ہے او دعوت المسافر جدوں مسافر حالت سفر دی اندر دعا کریا کردا ہے نا حضرات یہ روزہ میرے تے تیرے واسطے 8واں فائدہ فرشتیاں کی دعا دا ذریعہ بن جایا کردا ہے صحیح الجامع کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی 1844 نمبر روایت اللہ رحمت دا می پاندے نے فرشتے اس بندے واسطے دعا کرتے نے یصلون علی المتصبرین جڑا روزے کا اہتمام کریا کردا ہے اور اس روزے کا نواں فائدہ جڑا بندہ روزے کا اہتمام کردا ہے او تے اللہ دی محبت نو حاصل کرن وچ کامیاب ہو جایا کردا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1896 نمبر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت والذی نفس محمد بیدہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے روزے دار اللہ نو اتنا پیارا لگتا ہے شام کے ویلے اے منہ جو نکلن والی ہوا اللہ نو اتنی پیاری لگتی ہے کہ کستوری اور عنبر کی خوشبو بھی ادا مقابلہ نہیں کر سکتی روزے دار اللہ کے پیار دا حقدار بن جاندا روزہ روزے دار واسطے کفارے گناہ بن جاندا ہے گناہاں دے کفارے دا ذریعہ صحیح بخاری دی اندر 1895 نمبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت جو کفر الصلاۃ والصیام والصدقہ ایک روزہ میرے بھائی اس روزے دا 11واں فائدہ میرے تیرے واسطے کل قیامت والے دن روزہ سفارشی پڑ جائے گا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صحیح الجامع کے اندر 3882 نمبر روایت الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ قرآن پڑھیا کر روزے کا اہتمام کریا کر قرآن دیا تلاوت کا روزہ رکھنا میرے تیرے واسطے کر قیامت والے دن سفارش کا ذریعہ بن جان گے اور تسی سوچ سکتے ہو نا روزے قیامت کتنی ہولناکی ہوئے گی باپ گل سنتا نہیں ماں جواب دیندی نہیں دولت اے او دے بنگلے دنیا وچ رہ جان
دا گیا پھر بندے نو خوشیاں تے ہون گیا نا ادھر وڈی خوشی ہو سکتی ہے نا ویکھنا کہ روزہ روزے دار واسطے روزے قیامت خوشی دا ذریعہ بن جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح الجامع کے اندر 4538 نمبر للصائم فرحتانی فرحت عند فطرہی و عند لقاء ربہی روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرما دیتے نے ایک خوشی دنیا دی اندر جب روزے افطار کر جانا تے دوسری خوشی جب اللہ دے نال ملاقات ہو جائے گی دعا کرے اگر روزے قیامت اللہ رب العزت سانو سارے اپنے دیدار دا مستحق بڑھائے حضرات اس روزے دا 13واں فائدہ الصوم جنۃ من عذاب اللہ اے روزہ یہ نا اللہ دے عذاب تو نجات دا ذریعہ اور 14واں فائدہ الصوم جنۃ من النار اے روزہ یہ نا جڑا میرے تے تیرے واسطے جہنم تو آزادی دا ذریعہ بن جاندا ہے اور جنت دی اندر گھر دا ذریعہ بن جاندا ہے روزے دار اسرا آئے گا صحیح بن حبان دی 308 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ومن کان من آل الصیام دعی من باب الریان جنت دے 8 دروازیاں وچوں ایک دروازے دا نام باب الریان روزے دار نو ایک ریان نامی دروازے تو بلایا جائے گا آج جنت کا مہمان بن جانا حضرات روزہ رکھنے والا روزہ رکھ دائے نا نفلی روزہ رکھے آئے صحیح بخاری مسلم دی روایت ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذالک اليوم وجعه عن النار 70 غریبا صحیح مسلم دی 1153 نمبر روایت رکھیا تے ایک نفلی روزہ ہے اللہ 70 سال دی مسافت جہنم تو دور فرما دیتے ہیں اور ایک رکھیا تے نفلی روزہ ہے نا صحیح ترغیب ترہیب دی اندر 990 نمبر روایت ابو درداء رضی اللہ تعالی نے حدیث دے راوی من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض انہیں رکھیا تے نفلی روزہ ہے اللہ اس بندے نو جہنم دی آگ تو اتنا دور فرما دیتے نے جویں زمین تو لے کر کے آسمان تک دا فاصلہ تو میرے بھائی یہ نفلی روزہ میرے تے تیرے واسطے اتنے اجر و ثواب دا ذریعے لیکن رمضان دے فرضی روزے دی جدوں واری آئی فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ فرشتیوں رک جاؤ اے روزہ اتنی عظمت والے اتنی فضیلت والے کہ فرشتیاں دے قلم بھی ادا اجر و ثواب نہیں دے سکتے تو میرے بھائیو رمضان کی عظمت اور اس روزے کی فضیلت اس بات کی متقاضی ہے کہ اسی سوچو بچار کریے اسی غور کریے اے عظمتہ لین واسطے اے فضیلتہ لین واسطے اے رحمتہ اپنے دامن سمیٹن واسطے اپنے آپ کو بانصیب بڑھانے واسطے محنت تینوں کی کرنا پڑے گا کیونکہ رمضان تو بعد صرف 2 قسم دے لوگ ہویا کرتے ہیں یا با نصیب ہویا کرتے ہیں یا بے نصیب ہویا کرتے ہیں جڑا اپنے آپ کو بدل لیتے با نصیب بڑھ جاتا ہے تے جڑا اپنی زندگی دی روش بدل نہیں سکتا وہ محروم تے بے نصیب ہویا کرتے اللہ سانو با نصیب بڑھن کی توفیق عطا فرمائے کہ با نصیب بڑھن واسطے رمضان المبارک دیا رحمتاں دا مستحق بڑھن واسطے کی کرنا پڑے گا سب تو پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یہ تینوں فرمان من صام رمضان ایمانا من قام رمضان ایمانا من قام لیلۃ القدر ایمانا لفظ
اپنے ایمان کا خیال کرے تے ایمان کی دا نائے اللہ کی ذات دے پکا یقین اور ایمان ہونا چاہیے خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ داتا بھی اللہ گنج بخش بھی اللہ غوث اعظم بھی اللہ روزی دینے والا عزت دا مالک ذلت دا مالک نفع دا مالک نقصان دا مالک او اکلے وحدہ لا شریک جدا اس بات نے پکا ایمان ہوئے گا او اللہ دیا رحمتہ دا مستحق بڑھ دے تے جن نے اپنی زندگی اندر توحید دے پیغام کو نہیں سمجھیا رمضان دیا رحمتہ دا مستحق بڑھ سکتا نہیں بڑھ سکتا جڑا بول سی بولے نا اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ ایمان کا معنی ہے کہ اے بول دل و جان دے وچوں نکلنا چاہیے کہ مولانا نے ترجمانی کی تھی دعا کرو جتھے لکھتے ہیں اللہ انہاں دی قبراں کو نور نال منور فرمائے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں ایمان کی دا ہے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں کوئی ڈوب دے بیڑے تار دا نہیں کوئی بگڑے کام سوار دا نہیں سب نبی ولی لاچار ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار ایک دن مر جانا جے دیوے دے دیندہ ہی اللہ نی جے دیوے دے دیندہ ہی اللہ نی تو بودا ہی پھڑ پلانی پھرو دے رکھ تسلانی تیرا ہو جو بیڑا پار ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار ایک دن مر جانا اور ایمان دی بات نو پختہ کرنے واسطے اللہ دی ذات دا اعلان اور پیغام ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم تے دنیا دا بادشاہ نا جنوں ملن واسطے نا ٹائم لینا پیندا نا پیغام دینا پیندا نا او دی آرام دا خیال کرنا پیندا ہے تے اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے تو جس حالت دی اندر بھی آئے گا چمیاں گھنٹیاں دی اندر جڑے سیکنڈ دی اندر آئے گا اپنی زبان تو بولنا جیڑی بھی زبان تے بولے گا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اے بندہ بیمار چار پائی تے پئے منجی نہ منجی ہوئے رات دا ویلا تکلیف دی شدت ہے باپ نہیں سندا ماں نہیں سنتی نظراں آسمان والے اٹھیاں تے چکا لیندے دل دی دل اندر پکار دے اللہ سنیا ہر کوئی سو گیا کہ تو تے نہیں سو گیا میرا تے نام اعمال اتنا کالا کہ میں تے اپنی نظراں بھی اٹھا نہیں سکدا تے اللہ دا پیغام او بندے سامنے دی گل کرنے مینوں تے کدے اونگ بھی نہیں آئی تے اللہ کی ذات میرا تے تیرا اس انتظار کرنے والی کہ جویں ماں بھی اپنے لگتے جگر دا انتظار نہیں کرتی تے بابا جی نے کیا ترجمانی فرمائی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اور رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی جاگدی کراں میں اگ لاوندا نہیں او تو تے پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں تو تے پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ او مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں او مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اتے چوکیدار بٹھایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اور میرے بھائی
افضلھا قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ دا ورد کرنا ایدا ایک ایک حرف لا الہ الا اللہ بولن والے واسطے دعا دا ذریعہ بن دے. افضل الدعاء لا الہ الا اللہ, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ دا ایک ایک حرف اس بندے واسطے صدقہ خیرات دا ذریعہ بن دے. وکل تحلیلۃ صدقہ, لا الہ الا اللہ بولیا کر کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی کی سفارش کا ذریعہ بن جائے گا. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ. اور فرمایا تیرے ایمان کو سوارن واسطے ایک جملہ ضروری ہے, بولیا کر دلوں ہو کے بولیا کر, اللہ کے نال اپنی لو جوڑن واسطے بولیا کر. جڑا بندہ دلوں بولتا ہے نا لا الہ الا اللہ, فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ. جن نے دلوں ہو کے ایک بار لا الہ الا اللہ بول دیتا رب جنت دا انو مہمان بنا دے. اور جدو یہ روایت نظرہ دے وچوں گزری نا, صحیح بات ہے میرے بھائیوں, حیرانی کی انتہا. اتنی اللہ کی رحمت, اتنے اللہ رب العزت غفور رحمان اور رحیم. فرمایا فرعون ظالم لعین کتنا ظلم کرنے والا, انا ربکم الاعلی اپنی زبان تو بولنے والا, لیکن جو گرم ہونے لگیا نا تے کہندے آمنتم آمنتم ایسا بولنے لگا نا لا الہ الا اللہ بولنے لگا. جبریل نے مٹی اسلام چھپا دی تھی حضرت جبریل علیہ السلام نے, اور حدیث کے الفاظ نے اگر ایک فرعون اپنی زبان تو لا الہ الا اللہ بول دیتا تے لا الہ الا اللہ کا بول وہ دے واسطے ذریعہ نجات بن جاتا. تے اگر میں تے تو دلوں ہو کے کدی کلیاں بہ کے دلوں ہو کے لا الہ الا اللہ بولیے, اپنے گناہوں تے شرمندگی دے نال, ندامت دے نال, پریشانی دے نال اور پکی اور سچی توبہ دے نال اللہ دی رضا دے حصول واسطے تے میرے بھائی اے لا الہ الا اللہ دا بول میں اور آپ دے واسطے ذریعہ نجات بن جائے گا. تو میرے بھائی رمضان کی عظمت دے حصول واسطے سب تو پہلی بات توحید دے سبق نو یاد کریے. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین حدیثہ دی اندر واحتسابا یہ لفظ استعمال فرمائے جدا مطلب ہے کوئی بھی کام کریے اللہ کی رضا واسطے کریے, کسی کو دکھان واسطے نہیں, کسی کو اچھا اپنے بارے جملہ سنن واسطے نہیں, تعریفی کلمات سنن واسطے نہیں. نماز اللہ واسطے, قیام اللہ واسطے, رکوع اللہ واسطے, سجدہ اللہ واسطے, تلاوت اللہ واسطے, ذکر اللہ واسطے, صدقہ خیرات اللہ واسطے. دعا کریے اللہ سونے اخلاص کی دولت عطا فرما. اور کتنی آسانی رکھی دین اسلام کے اندر. آخر انسان ہونے ناتے کدے کوئی خیال آ بھی جائے نا, اے دعا تو پڑھ لیا کر, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ کیجے کمی بیشی ہو بھی جائے نا اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیں گے. کہ میرے بھائی جیڑا بندہ اپنے عمل دا رخ اللہ کی رضا کرنے موڑ دے نا, کوئی بھی کام کر دے اللہ کو راضی کرنے واسطے کر دے, کہ پھر ہی جا کے یہ عمل شرف قبولیت دے نال نواز دیتا جاندہ ہے. الا ما کان لہ خالصا, جدو یہ بندہ اللہ واسطے عمل کر دے ایدہ تھوڑا عمل بھی ایدی نجات واسطے کافی ہو جاندے. اخلص دینکا یکفیک القلیل من العمل, یہ تھوڑا دیا عمل بھی ایدے واسطے اجر عظیم کا ذریعہ بڑھ جاندے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور پھر یہ دیا عادتہ بھی ایدے واسطے عبادت کا ذریعہ بڑھ جاندی ہے. کُتِبَ لَهُ مَا نَوَى. حضرات دو کم ہو گئے. پہلی بات توحید والے سبق کو یاد کرنا, اور دوسری بات
اپنی نیت کو خالص کرنا. اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دی روشنی دی اندر کہ آپ اس مہینے دی اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے نال قرآن مجید کا دور کریا کرتے اور آخری سال نے 2 مرتبہ دور فرمایا. اور اللہ رب العزت دا قرآن مجید کو نازل کرنے واسطے اس مہینے دا انتخاب فرمانا اور اعلان فرمانا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میرے تے تیرے واسطے ایک پیغام پڑھ کے آیا کہ اسی بھی قرآن مجید دی تلاوت دا اہتمام کریے. ویسے تے سارا سال ہی اہتمام ہونا چاہیے لیکن اس مہینے دے انتخاب کو دیکھ لیا ہوا اور زیادہ اہتمام کریے. اور ایک طالب علم دی حیثیت دے نال میں اپنے بزرگاں دے نال ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اور میرے بھائی کہ ایک طالب علم کسی سکول دی اندر کسی کالج دی اندر کسی یونیورسٹی دی اندر پاکستان دا قومی ترانہ پڑھتا ہوئے نمائندگی کرتا ہوئے صوبے لیول دے یا ڈویژن لیول دے اور پنجابی والے لہجے دی اندر اونچی کر کے بول دے اور پاک سرزمین شاد باد ہر سنن والا آکھے گا انہیں توہین کیتی ہے انہوں حیا نہیں آندا انہوں کیویں پڑھنا چاہیے کہ ویکھے پاک عربی نے کیویں پڑھے ہے کس سوچ دے نال پڑھے ہے کس ردت دے نال پڑھے ہے. اور میرے بھائی ایک ترانے دی بات ہوئے ساڈی سوچ پہنچ دی ہے کدوں پڑھیا گیا ہے شروع کو کنے پڑھے ہے رب دی کلام دی بات ہوئے اپنی سوچ کو پہنچاؤ کتھے نازل ہوئے کنے پڑھ کے کس انداز دے نال پڑھ کے دکھائے. حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ترتیل دے نال پڑھیا ورد اللہ ترتیلا اللہ دے نبی کو بھی ترتیل نال پڑھن دا حکم ملیا ورتل القرآن ترتیلا صحابہ کرام کو پڑھایا لتقرأہ علی الناس علی مکس ترتیل دے نال پڑھایا. یہ سلسلہ چلدا چلدا اج میں تے تساں دے کول پہنچیے. میرے بھائی جڑا بندہ کہندا مولوی جی زبان موٹی ہو گئی ہے لفظ زبان تے چڑھدے نہیں فرمایا پڑھیا کر محنت کریا کر شوق دے نال ہمت دے نال جستجو دے نال لگن دے نال پڑھے گا ایک حرف اللہ بھی نیکیاں عطا فرما دیں گے. 10 پڑھن دیاں مل جان گیاں 10 تینوں پڑھن دیاں مل جان گیاں. پڑھیا کر اہتمام کریا کر. تو اس رمضان دے مہینے دے اندر اپنی اپنی جگہ تے مسجد دے اندر مولوی صاحب موجود قاری صاحب موجود خطیب صاحب موجود وقت لو اہتمام کرو. وضو دا طریقہ غسل دا طریقہ نماز دیا دعاواں جنازے دیا دعاواں اور اے نمازاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں جو اسی پڑھن دا الگ طور تے اہتمام کرنے ہیں. میرے بھائی انہاں کو اہتمام کر لے اور غور کر لے باقی سال دے اندر بھی ایک بندہ اگر اہتمام کر دے کرو نکل کر کے مسجد دے اندر آ کر کے مولوی صاحب کو سبق لیندے ایک لفظ بھی اگر سبق لیندے اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے جڑا بندہ کرو نکلے ہے نا لا یرید الا ان یتعلم خیرا اس سکھڑ واسطے نکلے قرآن پڑھنا چاہتے حدیث پڑھنا چاہتے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے انہیں پڑھے آتے ایک لفظ ہے اللہ مکمل حج دا ثواب عطا فرما دیتے. اور اگر میرے بھائی اہتمام اسی رمضان دے مہینے دے اندر کر لیے تے کتنی ہی برکتاں اور رحمتاں جدے اسی مستحق بڑھ سکنے ہیں. تے سارے بھائی ماشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں رمضان کے اندر قرآن پڑھنا بھی ہے اور انہوں اصلی انداز نال پڑھن دی مولوی صاحب کو پہنچ کے قاری صاحب کو پہنچ کے اہتمام کرنا. سارے بھائی نیت کرنا ہاتھ کھڑے کر لو ماشاءاللہ اللہ اس نیت کو قبول فرمائے اللہ اس ارادے کو قبول فرمائے. تو 3 کام ہو گئے. سب تو پہلی بات توحید دے سبق نو یاد کریے اور یہ تو بعد دوسری بات کہ اپنی نیت کو خالص کر لیے اور تیسری بات قرآن مجید کی تلاوت کا خود بھی اہتمام کریے کلاسز کا اہتمام کریے وقت نکالیے کیونکہ یہ ماہ رمضان حقیقت کے اندر ماہ قرآن بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو اسی کثرت کے نال سننے ہیں نا پہلے سیڑھی تے قدم رکھیا آمین بولیا دوجی تے رکھیا آمین بولیا تیجی تے رکھیا آمین بولیا. لمبی روایت وضاحت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی
ماہ رمضان جتھے روزیاں دا تذکرہ اوتھے والدین دی خدمت دا تذکرہ، جتھے روزیاں دا تذکرہ اوتھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود شریف پڑھن دا تذکرہ۔ اور میرے بھائی زندگی دے ہر موڑ تے اگر ماپیاں والی دولت ہے نا، خدمت کرے کر، سونا بولے کر، اخلاق والا میٹھا بول بولے کر، نرمی والا لہجہ بڑھایا کر، اور نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ رمضان کے مہینے دی اندر جدوں بھی گھروں نکلنا ہے نا، باپ زندے والدہ زندے گھروں نکل لگیاں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سلام کر کے نکلنے، اجازت لے کے نکلنے، دس کے نکلنے، اور کتنی ہی پیاری بات ہوئے اگر والدہ زندے متھے دا بوسہ لے کر کے نکلے جا کر، پیار لے کر کے نکلے جا کر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی گھروں نکل دے دعا دے دے، اما اللہ تیرے تے رحم کرے کہ تم بچپن دی اندر کس طرح میری تربیت کیتیاں تے ماں بھی دعا کر دیے، ادھر اللہ تیرے تے رحمتاں دا میہ برسا دے کہ اس موقع تے اس عمر دی اندر تم انہوں یاد رکھے سارے گھر دی اندر کتنا پیارا ماحول بن سکتے، کیویں اللہ دی رحمتاں دا میہ بر سکتے، تے اپنی زبان تو بولیا کرنا، اپنے والدین دے سامنے احترام نال بولیا کر، اخلاق نال بولیا کر، پیار نال بولیا کر، تو نیت بڑھا لو انشاءاللہ جنہ دے والدین زندہ نے اس مہینے دی اندر انہاں دی خدمت دی اندر ذرہ بھر بھی کمی نہیں آنی چاہیے، اور جنہ دے والدین جا چکے نے دعا دے نال، تلاوت دے نال، قیام دے نال، ذکر دے نال، نیکی دے نال، صدقہ خیرات دے نال اپنے والدین واسطے تسی ذریعہ نجات بن سکتے ہو، انہاں واسطے توشے آخرت بن سکتے ہو۔ حضرات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان دے تذکروں درود شریف دے نال جوڑے ہیں، آج تو نیت کر لو، ارادہ کر لو اس مہینے کے اندر انشاءاللہ کثرت دے نال درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ ویسے تے فضیلت سارا سال موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ صبح ویلے پڑھ دے اللہم صلی علی محمد 10 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کر دے، اور اس طرح شام ویلے 10 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کر دائے نا، بن اللہ لہو قصرا فی الجنہ، اے پڑھتا تے 10 مرتبہ درود شریف اللہ جنت وچ گھر تعمیر فرما دیندے نے۔ تو میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کثرت دے نال درود شریف پڑھنا، اور اللہ دے نبی دے درود پڑھنا تے اللہ دے نبی دی اطاعت دا ذریعے من ذکرت عنہ فلیصلی علیہ، جڑا بندہ اللہ دے نبی دے درود پڑھ دے نا وہ تے اللہ دے نبی دے سلام دا مستحق بن دے، حتی ارد علیہ السلام، اللہ دے نبی دے درود پڑھنا تے اللہ دی اطاعت دا ذریعے صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ دے سلام دا ذریعے ومن سلم علیک سلمت علیہ، اللہ دیا رحمتوں دا ذریعے صلی اللہ علیہ عشرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے درود شریف پڑھنا کثرت دے نال اللہ دے نبی دی شفاعت دا ذریعے ادرکت شفاعتی یوم القیامہ، اللہ دے نبی دے تقرب دا ذریعے اول الناس بھی یوم القیامہ، دنیا و آخرت دے دکھا مصیبتہ پریشانیوں تو نجات دا ذریعے اذن تکفا ہمکا ویغفر لکا ذنبکا، درجات دی بلندی دا ذریعے ورفعت لہو 10 درجات۔ میری اللہ کو دعائے اللہ رب العزت ان کمانو اختیار کر کے رمضان دیا رحمتاں اور برکتاں اپنے دامن اندر سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. حضرات، رمضان دی عظمت اور فضیلت اور روزے دے فوائد اور ثمرات کس قدر ہے، لیکن ان عظمت اور ان فوائد اور ثمرات لین واسطے توحید ضروری ہے. توحید نہیں ہے کہ یہ فوائد اور ثمرات بندہ نہیں لے سکتا. اور اخلاص بھی اتنا ضروری ہے کہ کسی بھی عمل کو کیتا جائے اللہ کی رضا واسطے کیتا جائے. اور اس مہینے کے اندر کثرت کے نال قرآن مجید کی تلاوت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے درود شریف پڑھنا. اور میرے بھائی، رب دی کلام قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنا بھی خیال کرو ایمانی اعتبار دے نال، نیکی دے اعتبار دے نال، اور اپنے گھر والے کا بھی خیال کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آخری عشر دے اندر ایک اہتمام کرنا، احیا اللیل و ایقظ اہلہ، ایک مختلف روایات کو اکٹھا کیتا رہنا تے ایک سبق ملتا ہے کہ اس مہینے دے اندر اپنا بھی خیال کریے، اپنے گھر تو شروع کریے، اپنے گھر دے اندر جتنے بھی احباب موجود نے اپنا بھی خیال کریے، انہوں کا بھی خیال کریے، ترغیب دلا کے، سمجھا کر کے، حکمت دے نال، بصیرت دے نال، اخلاص دے نال، تڑپ دے نال، دعا دے نال، کہ یہ فکر رکھیے فلاں میرا بھائی بھی مسجد دی زینت بڑھ جائے، فلاں میرا بھائی بھی قرآن پڑھنے والا بڑھ جائے، فلاں میرا بھائی بھی ذکر کرنے والا بن جائے. تو میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری امت محمدیہ دے ہر فردی ہے. بلغوا عنی ولو آیا. اللہ رب العزت اس ذمہ داری کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کو سیکھن کی جڑی عملی شکل ہے، وہ تو بندہ اللہ کے رستے دے اندر نکل دے نا، جماعت کے نال کچھ وقت لگان دے، کسی عالم دی سرپرستی دے اندر، یہ بڑا اچھا موقع ہوں دے کہ وہ بندہ گل کرن دا انداز سکھ لے کہ اگلے بندے کو قائل کس طرح کرنے، دین کی جانب راغب کس انداز دے کرنے. ماشاءاللہ اس ادارے دی طرفوں پہلے بھی جماعتہ دی تشکیل ہویا کر دی ہے. آج انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد محترم قاضی محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ ہویا وہ موجود ہوں گے. یکم رمضان تو لے کے 25 رمضان تک مختلف علاقے میں ٹھنڈے علاقے واسطے جماعت کی تشکیل ہوئے گی. کسی ساتھی کا دل ہوئے کہ ضرور اس موقع کو فائدہ اٹھانا چاہیے. میرے بھائی، آخری بات، اس ماہ رمضان دیا رحمتہ اور سعادتہ کو فائدہ اٹھانے واسطے جو ضروری چیز ہے، اور اسی جاننے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی کے اندر میرے تے تیرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہویا کرتے ہیں، اور روزانہ بیس سے بھی پیش ہوتے ہیں. فجر ویلے فرشتے آتے ہیں، دیگر کئی ڈیوٹی دیتے ہیں، یا پھر دیگر والے جڑے آتے ہیں فجر ٹائم تک ڈیوٹی دیتے ہیں. اللہ کو واپس پہنچتے ہیں نا، پیغام لے کے ساری رپورٹ لے کر کے پہنچتے ہیں. اس طرح سوموار اور جمعرات کو بھی پہنچتے ہیں، اس طرح سالانہ بیس سے بھی پہنچتے ہیں. کہ اللہ کی ذات فرما دے وہ بندہ جڑا مشرک ہے جنہیں توحید کو بلا دیتے، اور جڑے بندے نے حالے تک اپنے دل کے اندر حسد رکھی ہے، بغض رکھی ہے، کینہ رکھی ہے، عداوت رکھی ہے، کوڑ رکھی ہے، یہ عملہ نو دیکھنے دی کوئی ضرورت نہیں. تو میرے بھائی، جس دل کے اندر بغض ہوئے، نفرت ہوئے، کوڑ ہوئے، کینہ ہوئے، اللہ رب العزت وہ دا عمل قبول نہیں فرمایا کر دے. کہ ماہ رمضان مبارک مہینے اپنے دلوں کو صاف کریے. اگر کسی نے بندہ بول لیا، برا بول لیا، پھر بھی معاف کر دیے. اور جڑا بندہ استطاعت اور طاقت دے ہندی میرے بھائی معاف کر دے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا من قسم غیظن وهو قادر على ان ينفذه. ایک تے وہ بندہ ہے نا جس نال زیادتی ہو جائے، جنوں پتہ ہے کہ میں بولنا گا تے مینوں 2-4 اور لگ جانی ہے، تے وہ چپ کر جاتا ہے. نہیں، بلکہ وہ بندہ جڑا انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، گل کر سکتا ہے، طاقت موجود ہندیاں سنیاں بھی وہ کہتا ہے میں تینوں اللہ سے معاف کیتا. کل روزے قیامت پوری آدمیت
اسلام دی ترغیب ہے اپنے سب نال سب ملان واسطے جی پیر نال پیر ملاؤ گے نا ترغیب دلائیے پیار نال پیر ملائے گا رب درجے بھی بلند کرے گا جنت دے وچ گھر بھی بن جائے گا جی اپنے بھائی نو ہس کے دیکھے گا نا تیرے ہاسے دے ایک ایک زاویے کو اللہ تیرے واسطے صدقہ بنا دیں گے جی اگے ود کے سلام لے گا نا ہاتھ بعد وچ پیچھے ہٹے گا گناہ اللہ پہلے ہی معاف فرما دیں گے یہ ترغیب دلائیے اس مہینے کے اندر میرے بھائی تے اس بات کا بھی سانو خیال رہنا چاہیے اللہ رب العزت ایک دوسرے نال پیار کرن دی اخلاق نال پیش آ کر کے ان رحمتوں اور سعادتوں اپنے نامے لگان کی توفیق عطا فرمائے